بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان۔ آج کے پروگرام میں ایک جانب ہم بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنے گزشتہ کچھ پروگرامز میں ان ڈیٹیل بات کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں بدامنی کی بیسک وجہ کیا ہے، کیا پرپسز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ان کو اوورکم کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ درکار ہے، اس میں سیاسی جماعتیں یا حکمران جماعتیں کیا ایفرٹ کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچ عوام ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں، ان کے کیا حقائق ہیں، جو حقوق پر مبنی ان کی بات کی جاتی ہے کہ ان کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کچھ مسلح تنظیمیں ایکٹیو ہیں جو کہ صرف اس بیانیے کو، اس نیریٹو کو تو پھیلا رہے ہیں کہ ہم بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، در حقیقت کہانی کچھ اور ہے، جس کا جائزہ اپنے گزشتہ پروگرامز میں ہم لے چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان ڈیٹیل بدامنی کی ہی بات ہم کریں گے کہ بدامنی پھیلانے والے عناصر کون کون سے ہیں، ان ایلیمنٹس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے، کیسے کنڈیم کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ان حقائق سے پردہ نہیں اٹھے گا کہ یہ لوگ کیا نیریٹو بیچ رہے ہیں، ان کے بیانیے کے پیچھے، آزادی کے پیچھے، یا پھر بلوچوں کے حقوق کی آواز کے پیچھے اصل بیانیہ دہشت گردی ہے، لوگوں کے حقوق سلب کرنا ہے، یا پھر ریاست کو نقصان پہنچانا ہے، ان حقائق کو جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے، ان کی پردہ پوشی نہیں ہوگی، تب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں گی، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ کچھ چیزیں میڈیا کے تناظر میں ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ چیزیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، کیوں نیگلیجنس ہمیں نظر آتی ہے، قوم پرست جماعتیں ان کا کیا کردار ہے، بدامنی کون پھیلا رہا ہے، ان مسلح تنظیموں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سیکیورٹی کے چیلنجز کو ہم نے ضرور ان ڈیٹیل جو ہے وہ ساتھ رکھنا ہے کہ سیکیورٹی کے چیلنجز کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے، بیرونی چیلنجز، اندرونی چیلنجز، دونوں کا تذکرہ کریں گے۔ بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعارف کراتے ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کریں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ حنیف قمر صاحب، گفتگو کا آغاز سر آپ سے کرنا چاہیں گے، بلوچستان میں بدامنی کے پیچھے کون؟ آج ہم ان تمام محرکات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، فرمائیے گا سر۔ جی بہت شکریہ۔ بلوچستان کی صورتحال کا جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ذکر کیا، بڑی کمپلیکس صورتحال ہے، اور اس میں جو اصل جو امن و امان کی صورتحال کی خرابی کی ذمہ داری ڈالی جا، اس میں بدقسمتی سے جرائم پیشہ افراد کا اور دہشت گردوں کا، دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا جو اسپیکٹرم بن چکا ہے، یہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے کا ذمہ دار ہے، اور اس جو خراب صورتحال ہے اس کا سارا فائدہ بھی اسی اسپیکٹرم کو ہو رہا ہے، جو دہشت گردوں کا ہے اور جو جرائم پیشہ افراد کا ہے۔ اب آپ آج بھی دیکھیے کہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے بھاگنڑی، اور وہاں پہ دہشت گردوں نے حملہ کر کے بینک لوٹا ہے اور تھانے پہ حملہ کیا ہے، اور جو سرکاری دفاتر ہیں ان پہ حملہ کیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال دیکھیں کہ بینک لوٹنا یہ کون سا نیریٹو ہے، کون سی آزادی کی جنگ ہے جس کی جد و جہد کے دوران آپ کو اسٹیٹ کے بینک لوٹنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بینک اس لیے لوٹا جا رہا ہے کہ وہاں سے پیسہ لوٹا ہے آپ نے، اور پیسہ یہ ہے کہ وہ جرائم پیشہ افراد کی، جب آپ نے وہاں کی روزی روٹی بند کی ہے سیکیورٹی فورسز نے، جو کہ سمگلنگ کا دھندا ہو رہا تھا وہاں پہ، اس سمگلنگ کے دھندے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب جرائم پیشہ افراد کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے جو فنانس کے ذرائع ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں، اس لیے اب ان کو دہشت گردی کے لیے اور اپنی انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے پیسہ چاہیے۔ یقیناً ایسا ہی ہے سر، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ میں ذرا بابر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں۔ بابر صاحب، آپ کی جانب آئیں گے۔ جس طرح سے ابھی حنیف قمر صاحب نے آج ہی کے واقعے کا تذکرہ کیا، بڑا افسوسناک ہے، بھاگناڑی کا یہ علاقہ جہاں پہ بینک لوٹا گیا ہے، سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، فرمائیے گا سر کیسے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بلوچستان کے اتنے حساس مسئلے کو اپنی پریورٹی پہ رکھا اور بلوچستان کے ایشو کو آپ نے کوریج دی۔ جی بالکل، جیسے میرے بھائی حنیف قمر بتا رہے تھے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت دیکھیں، بلوچستان میں کوئی سیپریٹزم کی موومنٹ نہیں چل رہی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ چور ہیں، یہ کرمنلز ہیں۔ جب سے ہماری افواج پاکستان نے بارڈرز کے اوپر ایک مانیٹری سسٹم بنایا ہے،
بارڈر کے اوپر جو ہے سختی کی ہے, اسمگلنگ کو روکا ہے, تو اب یہ جا کر بینکوں کو لوٹتے ہیں, یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, یہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, زمیندار ہوں, کاشتکار ہوں یا ٹھیکیدار ہوں, یہ اب ان سے پھتے لیتے ہیں. یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. اور کس آزادی کی جنگ؟ بلوچستان میں الحمدللہ کوئی احساس محرومی نہیں ہے. انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی, بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے. 1971 سے بلوچستان ایک الگ صوبہ بنا ہے, اس سے پہلے وفاقی اکائی تھا. 71 سے لے کر آج تک 2025 تک بلوچستان میں جتنے بھی چیف ایگزیکٹو آئے ہیں, جتنے بھی چیف منسٹر آئے ہیں, سب بلوچ ہیں, سب کا تعلق بلوچستان سے ہے. کوئی پنجاب سے کوئی شخص آ کر بلوچستان پہ اس نے آ کے حکمرانی نہیں کی ہے, سندھ سے آ کر حکمرانی نہیں کی ہے, کے پی سے آ کر حکمرانی نہیں کی ہے. بلوچستان کے لوگ ہی ہیں جو بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بنتے ہیں, بلوچستان کی اسمبلیوں میں جاتے ہیں. تو ایک یہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے, یہ بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا ہے. اور اس وقت بلوچستان میں کوئی قومیت کی جنگ نہیں ہے. بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ خوش ہیں. میں خود بلوچستان میں ہوں اور بلوچستان کے شہر دارالحکومت کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ مجھے وہی تمام سہولیات, تمام فیسلٹیز مجھے حکومت پاکستان, ریاست پاکستان دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے بابر صاحب. اسی بات کو, اسی نیریٹو کو, اسی بیانیے کو ہم کنٹینیو کریں گے, آپ ہی سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے قبل جو بات ہوئی تھی اسی کو کنٹینیو کریں گے. بلوچستان میں بدامنی کی اصل حقائق اور اصل وجوہات کیا ہیں یہ جاننے کی ہم کوشش کر رہے تھے. آج ہی کے ایک ریسنٹ واقعے کو بھی کنسیڈر کیا, اسی پر بات کریں گے بابر صاحب سے. بابر یوسف زئی صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے سر اسی کو کنٹینیو کریں گے. تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جس علاقے کا ہم نے تذکرہ کیا جہاں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, بھاگ ناڑی, ذرا اس کی لوکیشن کے حوالے سے پلیز بتائیے گا. جغرافیائی لحاظ سے یہ کیسا علاقہ ہے؟ کیونکہ جہاں پہ سرکاری تنصیبات ہیں, جہاں پہ بینک ہے, اوبیسلی وہ گنجان علاقہ تو نہیں ہوگا. اس لوکیلٹی میں ایسا واقعہ پیش آنا, سر اس کو ذرا مینشن کیجئے گا. جی دیکھیں, یہ بھاگ ناڑی جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کچھی کا جو ہے ایک تحصیل ہے بھاگ, اور بھاگ ناڑی کی بیل جو ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے اور پورے پاکستان میں وہ ایک علاقے کی پہچان ہوا کرتی تھی. یہاں پر جو یہ BLA کے جو کالعدم دہشت گرد تنظیم ہے, اس کے دہشت گرد آئے ہیں. انہوں نے پہلے وہاں پر آ کر جو ہے نا نیشنل بینک کو لوٹا ہے, اور اس کے بعد بینک لوٹنے کے بعد انہوں نے پولیس کا جو تھانہ ہے اس کو آگ لگائی ہے, اور جو تحصیل آفس تھا اس کو آگ لگائی ہے. بینک لوٹنے سے کیا یہ دنیا کو یہ سبق جاتا ہے, یا دنیا کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی آزادی کی جنگ والے لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے, بلکہ یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, یہ بینکوں کو لوٹتے ہیں, یہ آ کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں, اگر بھاگ ناڑی میں کوئی سرکاری بینک کھلا ہوا ہے یا کوئی سرکاری دفتر کھلا ہوا ہے تو اس کا فائدہ وہاں کے مقامی لوگوں کو ہوگا. وہاں کے مقامی لوگ سرکاری عمارات سے, سرکاری بینک سے مستفید ہوں گے. تو یہ نہ بلوچوں کے ساتھ ہمدرد ہیں, نہ یہ بلوچوں کے ساتھ مخلص ہیں, بلکہ یہ ڈاکو اور چور کا روپ یہ دھار چکے ہیں. آپ نے وہ سنا ہوگا ایک زمانے میں کہتے تھے کہ گبر ڈاکو, تو اب جو BLA ہے, BLF ہے, جو ہے ان کا کام یہی ہے کہ وہ گبر ڈاکو کی طرح بینکوں کو لوٹتی ہے, لوگوں کو اغوا کرتی ہے, غریب بلوچوں کو, جو بلوچ اپنا عزت بسر سے گزارا کر رہا ہوتا ہے, اسے نقصان پہنچاتی ہے. یہ جو ہے کوئٹہ کے ساتھ جو پہلی تحصیل ہے شمال میں کچھی, یہ اس کچھی تحصیل کے, کچھی ضلع کی تحصیل ہے بھاگ, وہاں پر یہ آئے ہیں. اور یہ ہماری سیکیورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتے, ہماری سیکیورٹی فورسز سے مقابلہ نہیں کرتے. یہ آتے ہیں, یہ آ کر لوٹ مار کرتے ہیں, یہ سرکاری عمارات کو آگ لگاتے ہیں. جب ہماری سیکیورٹی فورسز ان سے لڑنے کے لیے پہنچتی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. آج بھی اس واقعے میں ہمارے ایک پولیس کے SHO لطف علی کھوسو صاحب جو ہیں, انہوں نے شہادت نوش فرمائی ہے, اور ان کے 2 دہشت گردوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا ہے. جب یہ بھاگ رہے تھے تو انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے نہیں دیا, اس میں ان کے 2 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. تحصیل کچھی کی جو بات آپ کر رہے ہیں, اکثر ہم نیوز میں, اکثر ہم میڈیا پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کے حوالے سے یہی رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے. اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے, اور یہ دہشت گرد جو ہیں یہ شہری علاقوں میں آ کر کارروائیاں کر کر کچھ دیر کے لیے آتے ہیں, یہ سیلفیاں بناتے ہیں, یہ ویڈیوز بناتے ہیں, اس کے بعد یہ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور بلوچستان میں سنگلاخ پہاڑ ہیں. بلوچستان میں پہاڑی رقبہ جو ہے وہ حب سے شروع ہوتا ہے اور وہ چمن تک جاتا ہے, مسخیل تک جاتا ہے. تو ان پہاڑوں کے اندر جو یہ پہاڑیں ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سیکیورٹی فورسز کچھ نہیں کر رہی, سیکیورٹی فورسز
ان کے لیے بھرپور ان کے خلاف آئی بی آپریشنز کر رہی ہیں، اور ان آئی بی آپریشنز میں انہیں بڑا نقصان بھی ہوا ہے. ان کے بہت سارے جو دہشت گرد تھے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، لیکن یہ بزدل کی طرح چھپ کر آتے ہیں اور واردات کر کے واپس بھاگ جاتے ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی قلعہ کما کیا جائے گا، ان کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو آج واقعہ ہوا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز اس کے پیچھے گئی ہیں اور انشاءاللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گی. لیکن دیکھیں جو سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے، یہ چھپکے سے آتے ہیں، یہ عوام کے اندر آتے ہیں. جب جہاں پر عوام ہوتی ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے عوام کی جان و مال کو جو ہے محفوظ کیا جائے، ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے. تو یہ چھپ کر آتے ہیں اور چھپ کر آنے کے بعد یہ عوام میں گھس جاتے ہیں، اور جب اگر ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا، یہ جو سر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ چھپ کے آتے ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں، ان کو لوکیٹ کرنا، آئیڈینٹیفیکیشن کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. میں حنیف قمر صاحب کی جانب جانا چاہوں گی. حنیف قمر صاحب، یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا کہ یہ جس طرح سے ابھی بات کریں بابر صاحب کہ یہ چھپ کے آتے ہیں، عوام کے درمیان آتے ہیں اور پھر اچانک سے یہ وار کرتے ہیں، سر اس کیوری کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات تو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر نیشنل میڈیا کو یہ بات باور کرنی چاہیے اور اپنی نشریات میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے بلوچستان کے کسی علاقے میں، اس کو آپ بلوچستان کی پوری صورتحال کی عکاسی نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان میں بدامنی کی بڑی خراب صورتحال ہو گئی. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب یہ خبر بھی چلتی ہے نا ٹی وی پہ، تو یہ واقعہ ہوا ہے باگناڑی میں، اس کی ڈیٹ لائن کوئٹہ لکھی جاتی ہے کہ کوئٹہ لکھ کے آگے پھر کہتے ہیں کہ باگناڑی میں یہ واقعہ ہوا. حالانکہ کوئٹہ اور یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے وہاں پہ، اور بلوچستان میں جو آبادیاں ہیں وہ بہت دور دراز ہیں. اور یہ جو باگناڑی میں جو بینک لوٹا گیا ہے، یہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے، اور ساتھ میں جو وہ آتے ہیں جیسا کہ بابر صاحب نے کہا کہ واردات کرتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ یہ چھپ کر وار کرتے ہیں. اور جیسے ہی ایف سی پہنچتی ہے وہاں پہ تو یہ اپنی سیلفیاں بناتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. ایک جانب سر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مینشن کرتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کہ یہ نیریٹو بیچتے ہیں، اس بیانیے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم بلوچوں کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں. دوسری جانب یہ چھپ کر وار کرتے ہیں. اب ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے جو ان کے بیانیے کو کل کر دیتا ہے. بالکل یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ نیگیٹو ہے، وہ اسپیکٹرم ہے جو دہشت گردوں کا اور جرائم پیشہ افراد کا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر پنجاب میں خدا نخواستہ یا خیبر پختونخوا میں کوئی گینگ آتا ہے اور وہ کسی بینک کو لوٹتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ احساس محرومی کے مارے ہوئے لوگ ہیں جو بینک لوٹ رہے ہیں، اور بڑے ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی، ان کو ایز اے کرمنل ٹریٹ کیا جائے گا، وہ مجرم ہوں گے، ان کو ساتھ دہشت گردوں والا ٹریٹ کیا جائے گا، مجرموں والا ٹریٹ کیا جائے گا. تو یہاں پہ ان کے ساتھ مجرموں اور دہشت گردوں والا جب ٹریٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ آنسریبل ہیں، ان کو جواب دینا چاہیے. سر یہاں ایک بات اور میں چاہوں گی کہ آپ مینشن کریں کہ یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑیں، دیٹ مینس کہ یہ پیشہ ور ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ کوئی آ کے کاروائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر یہ واردات ڈالتے ہیں. ان کا ذریعہ معاش مجرمانہ سرگرمیاں ہیں، یہ وہاں سے ہی پیسہ کماتے ہیں. اور جیسا کہ بابر صاحب نے کہا کہ بینک لوٹتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، جو وہاں پہ بڑے ذمہ دار ہیں جو فصلیں کاشت کرتے ہیں ان سے بھتہ لیتے ہیں، کاروباری لوگوں سے بھتہ لیتے ہیں. اب جبکہ سیکیورٹی فورسز نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ایف سی کے جو جوان ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور جہاں پہ پہاڑوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آج یہ خبر تو ہم دے رہے ہیں کہ انہوں نے بینک لوٹا، تو ساتھ ہمیں یہ بات بتانی چاہیے کہ پولیس نے وہاں پہ کتنی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. جامع شہادت بھی ایک ایس ایچ او نے نوش کیا، اور اس کے علاوہ اور دہشت گردوں کو مارا بھی اور یہ فرار ہوئے. تو یہ دیکھیں کہ وہاں پہ پولیس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ڈھانچہ بڑا کمزور ہو گیا اور وہ اسٹیبل نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑ سکے، تو یہاں پہ تو کوئی ایف سی نہیں تھی، یہاں پہ تو کوئی فوج نہیں تھی، یہاں تو پولیس نے مقابلہ کیا ہے. بالکل جس طرح سر آپ بات کریں، میں ذرا بابر صاحب کی جانب جانا چاہوں گی. بابر صاحب، پولیس کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جس طرح سے حنیف قمر صاحب نے آگاہ کیا کہ پولیس نے بہت اچھے سے مقابلہ کیا ہے، ایک ایس ایچ او صاحب نے جامع شہادت بھی نوش کیا.
سر یہاں ایک چیز مینشن میں کرنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ سرکاری تنصیبات کو جلایا گیا، جس میں پولیس اسٹیشن بھی شامل ہے، تحصیل آفس بھی شامل ہے، بینک کو بھی لوٹا گیا. سر ان سب کے باہر کیا سیکیورٹی کیمراز نصب تھے؟ کوئی ایسی اطلاعات آپ تک آئی ہوں جن کے ذریعے ان دہشت گردوں کی آئیڈینٹیفیکیشن پاسبل ہو سکے؟ دیکھیں یہ فتنۃ الہندوستان کے فتنے ہیں، یہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ ان کو کلیم نہیں کرتے، ان کو آن نہیں کرتے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ مجرم ہیں اور یہ مجرمانہ سرگرمیوں میں انوالو ہیں، یہ کرمنلز ہیں، لیکن کرمنل کے ساتھ ساتھ یہ فتنۃ الہندوستان کے فتنے، ان سب کی آئیڈینٹیٹیز کا بھی پتہ ہے. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ان کی تصویریں آئی ہیں، باقاعدہ ان کی وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ان کی فوٹیج بھی بنائی ہیں. لیکن یہ فتنۃ الہندوستان کے فتنے ہیں، یہ بی وائی سی کے وہ مسنگ پرسنز ہیں جن کے نام پر بی وائی سی سیاست کرتی ہے، لاپتہ افراد کے نام پر سیاست کرتی ہے. یہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ایجنٹس ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹس ہیں، یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں. نیشنل میڈیا کو اور پاکستان کی عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، اور یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. ان کے لیے کسی کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ اب مجرمانہ سرگرمیاں کر کے بینکوں کو یہ کیوں لوٹ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جب سے 10-11 مئی کو ہم نے بھارت کو جواب دیا ہے تو ان کا جو آقا تھا بھارت، وہ پہلے انہیں یہاں پر لانچ کرتا تھا، انہیں پلانٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ جائیں پاکستان کے اور بلوچستان کے حالات خراب کریں. لیکن جب سے ہم نے 10-11 مئی کی رات کو بھارت کو جواب دیا، اس کے بعد سے بھارت نے انہیں ٹاسکنگ دی گئی تھی کہ آپ نے بلوچستان کے حالات خراب کرنے. لیکن الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ تھی، ہماری افواج پاکستان الرٹ تھی، ہماری ایف سی الرٹ تھی، ہم نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا. اب ان کا جو آقا ہے، جو اتنا فتنۃ الہندوستان کا جو ان کا مالک ہے، اس نے اب ان کی فنڈنگ روک دی ہے، اب ان کو پیسے نہیں دے رہا. تو یہ اب فنڈنگ جب ان کی ختم ہو گئی ہے، اسمگلنگ بند ہو گئی ہے، بارڈر بند ہو گیا ہے، ان کو پیسہ نہیں آ رہا، ان کے پاس ہتھیار خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس جو ہے نا بارود خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے اب بینکوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. ان سب کی پہچان ہمیں پتہ ہے. یہ اگر آپ نے کہتی ہیں کہ ان کے بارے میں بتایا جائے تو آپ جا کر مسنگ پرسنز کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ لوگ آپ کو ان مسنگ پرسنز کی لسٹ میں بھی ملیں گے. یہ آپ کو فتنۃ الہندوستان جو انڈیا کے جو فتنے ہیں، جو افغانستان میں ٹریننگ لیتے ہیں، ان لسٹوں میں بھی آپ کو ملیں گے. دیکھیں یہ سارا سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. دنیا کو یہ پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے. سی پیک ہو، ریکوڈک ہو، سیندک ہو، انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، پاکستان کا مستقبل بدل دیں گے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ کی بات کا میں جواب اس طرح دوں گا کہ ان کی شناخت بھی ہمیں پتہ ہے، ان کی پہچان بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ دہشت گرد ہیں، یہ فتنے ہیں، اور یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری سیکیورٹی فورسز ان کے پیچھے جا رہی ہیں، ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، انہیں جہنم بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن ان کا اصل جو مالک ہے، ہمارے ان کا پاس یہ اصل بھی جو آقا ہے اطلاعات وہ ہیں کہ ہندوستان آج ہے، ہی وہ 4 ان سے یہ کام بمباروں کروا کی رہے ہیں. در اندازی کو ناکام بنایا سیکیورٹی فورسز نے، جبکہ یہی فتنۃ الخوارج کے 25 دہشت گردوں کو جہنم بھی واصل کیا ہے. یقیناً یہی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، تمام میڈیا پہ بھی اس کی چرچا ہے اس کا. حنیف قمر صاحب، اب اس جرائم پیشہ افراد کی ان سرگرمیوں کو روکنے کے لیے، اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم دنیا کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ وہ بھارت کو کنٹرول کرے، جو اس فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج کو فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو پروموٹ کر رہا ہے، ان کو بیک سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، ایک تو بلوچستان کی ایک کمپلیکس صورتحال کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ صرف اندر سے نہیں ہے، اس میں بہت بڑا فیکٹر بیرونی فیکٹر ہے. اس میں صرف ایک ملک بھارت ملوث نہیں ہے، بلکہ اور بھی بڑے ممالک ہیں جن کا اس میں مفاد ہے کہ بلوچستان کے اندر بد امنی ہو. اگر بلوچستان کے اندر امن ہوگا، بلوچستان کی جو مائنز ہیں وہ سونا اگلیں گی اور یہاں سے دھاتیں نکلیں گی اور دنیا بھر میں جائیں گی، اور بلوچستان نہ صرف خوشحال ہوگا بلکہ پورا پاکستان خوشحال ہوگا. سی پیک کا روٹ چلے گا اور سی پیک کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنلی پوری دنیا کے ساتھ اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر اور معاشی طور پر کنیکٹڈ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی طاقت پاکستان بننے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان بڑی طاقت بننے جا رہا ہے بلکہ یہ خطہ، یہ ریجن جو ہے یہ ایک بڑی طاقت بننے جا رہا ہے. اور اس میں جو چین ہے، آپ اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ مستقبل کی ابھرتی ہوئی عالمی پاور بن رہا ہے.
ऐसी सूरत हाल में जब चीन पावर बन रहा है, पाकिस्तान उसका को पार्टनर है और पाकिस्तान के जरिए वो पावर बन रहा है, ऐसे में यहाँ पे बदअमनी किसके फायदे में होगी? यकीनी तौर पर उनके फायदे में होगी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो अंदरूने मुल्क भी मौजूद हैं और बैरूने मुल्क भी मौजूद हैं। इसमें भारत सरे फहरिस्त है, इसमें अफगानिस्तान से कितनी दरअंदाजी हो रही है। आपने खुद बताया कि 25 दहशत गर्दों को मारा है, 4 खुदकुश जो बमबार थे उनको मारा है, और ये एक दिन की कार्रवाई है। और अब इससे अभी आगे बढ़कर अब रियासत पाकिस्तान ने ये मुसम्मम फैसला कर लिया है कि अगर अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने से ना रोका तो पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये बड़े आला सतह पे फैसला हो चुका है। जब आपने दहशत गर्दों का नाटका बंद कर दिया, उनकी एंट्री अफगानिस्तान से बंद हो रही है, दूसरी सरहद से बंद हो रही है, तो अंदरूने मुल्क जो उनके एजेंट मौजूद थे, जिनको पहले से स्मगलिंग के जरिए जो पैसा कमाया जा रहा था उसके जरिए फीड किया जा रहा था, हथियारों की जो गैर कानूनी पाकिस्तान के अंदर वो भेजे जा रहे थे उसके जरिए दहशत गर्दी की जा रही थी। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर सील किया है, वहां पे सख्ती की है, पेट्रोल की जो इलीगल स्मगलिंग थी वो रुकी है, मनशियात रुकी है, अपना रुका है। अब ये आखिरी वो सांसें हैं जो दहशतगर्द ले रहे हैं, अब उनका बस नहीं चल रहा, इसलिए वो अब आबादियों की तरफ आ रहे हैं और आबादियों में वो बैंकों को लूट रहे हैं ताकि वहां से पैसा कमा के अपने उन आकाओं को भी खुश किया जाए जो उनके सरपरस्त हैं और अपनी भी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन इनका दायरा अब ज्यादा वसी नहीं रहेगा, इनके गिर्द जो दायरा है वो मजीद सख्त होता चला जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, मजीद इन डिटेल्स हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, जहाँ हम बलूचिस्तान की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का तस्करा कर रहे हैं। वहीं ओवरऑल जब ग्लोबल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, जैसा कि मेंशन किया जा चुका है कि बलूचिस्तान इस वक्त आलमी दुनिया के तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान जिस तेज़ी से उभर रहा है और दुनिया के नक्शे पर एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करने में यकीनन कामयाबी से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसी इमेज का हम तस्करा करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर डॉक्टर सईदुज़्ज़मान साहब। सर, खुशामदीद कहना चाहेंगे। गुफ्तगू को सर मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। एक जानिब अभी हम बलूचिस्तान के ओवरऑल बदअमनी का जिक्र कर रहे थे, वहाँ कुछ चैलेंजेस हैं, उनका हमने मेंशन किया, उनको किस तरह से कोप अप किया जा सकता है। ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बलूचिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, हम उसको भी कंटिन्यू करें। सर, मार्का हक के बाद जिस तेज़ी से और जिस क्लैरिटी से पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल पॉजिटिव इमेज बल्कि मैं कहना चाहूँगी दुनिया के नक्शे पर सामने आ रहा है, जिसको तमाम तर ममालिक तस्लीम करें, और हमारे बरादर ममालिक उनके क्या ही कहने कि वो इसमें ना सिर्फ हमें सपोर्ट करें बल्कि आने वाले वक्त में हमारे साथ कदम से कदम मिलाने का भी इरादा कर रहे हैं। यहाँ मैं तस्करा करना चाहूँगी बांग्लादेश के किरदार का। अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने बांग्लादेश का दौरा किया और जिस भरपूर अंदाज से वहाँ मुलाकातें हुई, खित्ते की सूरत हाल को बदलने, बिलखुसूस जब पानी की बात आती है, जिस तनाज़े को भारत ने जो है वो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की और फिर बांग्लादेश ने जो भरपूर जवाब दिया। मैं चाहूँगी सर इस ओवरऑल इमेज का हम ज़रूर तस्करा करें कि फिर छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटी दहशतगर्दी के वाक़यात, मेरा नहीं ख्याल इनकी वजह से हमें परेशान होना चाहिए, हमें तो उस पॉजिटिव इमेज को देखना चाहिए जो मार्का हक के बाद दुनिया के नक्शे पर सामने आया है। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया मदू करने के लिए। देखिए, जिस तरीका से 4 डेज कॉन्फ्लिक्ट अपने अंजाम को पहुंचा और पाकिस्तान आर्मेड फोर्सेस ने, पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने इंतहाई बुर्दबारी के साथ, समझदारी के साथ उस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस की और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली करके आप देखिए कि अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव किए। उसके बाद पूरी दुनिया में हम अगर देखें, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड हो, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, उसमें पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बड़ी है, पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस बड़ी है। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस तो थ्रू आउट दी हिस्ट्री रही, 1947 से लेके अब तक जो दौर भी रहा, चाहे वो कोल्ड वॉर है,
चाहे वो पोस्ट कोल्ड वॉर है, चाहे वो वॉर ऑन टेरर है, चाहे वो पोस्ट वॉर ऑन टेरर का दौर है, आई मीन टू से यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान का दौर है, पाकिस्तान की अहमियत रही है। जी आपने वजह फरमाया, अगर आप देखें पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप को आप देखें, आप पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप को देखें, और जिस ऐसा तरीके से पाकिस्तान रीजनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उस पे जो अपना किरदार अदा कर रहा है, फॉर श्योर दिस इज समथिंग डिस्टिंक्ट, और यकीनन पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। यहाँ पे अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं यकीनन तारीख एक नया मोड़ ले रही है। हम जानते हैं कि 1971 की ट्रेजेडी के बाद दोनों अतराफ पे खफगी थी, परेशानी थी और यकीनन तलखी मौजूद थी, लेकिन अब गुज़िश्ता साल से अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टॉप लीडरशिप पिछले एक साल में कई मुलाकातें हुई, और पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात हो रही है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इससे खित्ता में जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, खित्ता में जो जियो इकोनॉमिक्स लैंडस्केप है, यकीनन उसमें एक सिग्निफिकेंट तब्दीली आई है। और मैं समझता हूँ हुमा साहिबा कि ये तो अभी शुरुआत है। आई मीन पाकिस्तान और बांग्लादेश में $1 बिलियन का ट्रेड, मतलब $1 बिलियन ट्रेड दोनों का हो चुका, और इसमें अभी काफी गुंजाइश मौजूद है। एग्रीकल्चर सेक्टर को लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लीजिए, फार्मास्यूटिकल को लीजिए, आप देखिएगा कि आइंदा सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश में $5 बिलियन तक, बल्कि इससे भी ज्यादा हम ट्रेड का वॉल्यूम अचीव करेंगे। यकीनन ऐसा होगा सर, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाबर साहब, हम जो बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए जहां हमने सिक्योरिटी फोर्सेस का तस्करा किया, ओवरऑल जो है वो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, वहीं सियासी जमातों का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। सर, सियासी जमातें, उनका किरदार और ये बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, फरमाइएगा। देखिए जी, बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। बलूचिस्तान, मैंने आपको पहले बताया कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो आप देखें, अगर हुकूमतों में जमातें रही हैं वो कौम परस्त जमातें रही हैं या मजहब परस्त जमातें रही हैं, विफाकी जमातों का रोल जो है वो बहुत कम रहा है बलूचिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि जो विफाकी जमातें हैं उन्हें ये चाहिए कि वो बड़े दिल के साथ और खलूस नीयत के साथ आएँ और बलूचिस्तान के मैटर्स को सीरियसली देखें। बलूचिस्तान की जो एक एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है, बलूचिस्तान को फेडरल शेयर में वफाकी हुकूमत जो इतना उसको प्रायोरिटाइज करे, इतनी उसको तरजीह दे कि उनका जो ये एहसास महरूमी का बयानिया है वो अपने मौत आप मर जाए। अभी भी जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए बेहतरीन काम कर रही है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बांग्लादेश के साथ हम $1 बिलियन की हम जो है ना ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ हम तिजारत कर सकते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो मिनरल्स का जो एक एस्टिमेटली जो हमने एस्टिमेट लगाया है, जो मिनरल्स का जो अल्लाह पाक ने खजाना रखा है वो $2000 बिलियन से ज्यादा है। अगर ये $2000 बिलियन से ज्यादा के जो ज़खायर हैं इन्हें सही तरीके से निकाला जाए और सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। तो वफाकी जमातें जो हैं उन्हें ये अपना किरदार अदा करना होगा, उन्हें ये रोल अदा करना होगा, उन्हें आकर बलूचिस्तान को ऑन करना होगा, बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को ऑन करना होगा और बलूचिस्तान के खिलाफ जो भी साजिशें फैलाते हैं, जो भी साजिशें करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। बलूचिस्तान हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आप प्राइम टाइम शो में बलूचिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। आपके चैनल के अलावा इस टाइम देखें नेशनल मीडिया पे बलूचिस्तान कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो बलूचिस्तान का इस टाइम हालात हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर अल्लाह पाक ने जो खजाने रखे हैं, हम सबको बलूचिस्तान को डिस्कस करना होगा और सियासी जमातों को बलूचिस्तान को तरजीह देनी होगी। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी आप बात करें। हनीफ कंवर साहब, मैं इसी बात को चाहूंगी कि आप भी इंडोर्स करें कि जब तक हम हकाइक से पर्दा नहीं उठाएंगे, जब तक हम हकीकी कहानी को सामने नहीं लाएंगे, वो इमेज, वो पर्सपेक्टिव जो दुनिया के सामने जा रहा है कि खुदा न खास्ता ये एक दहशतगर्द खित्ता हो गया है, बलूचिस्तान का इलाका बहुत दहशतगर्दी का हामिल है या ये नोगो एरिया बन चुका है, इस बयानिए को, इस नैरेटिव को, इसको भी हमने किल करना है। जब तक हम पॉजिटिव इमेज बिल्ड नहीं करेंगे, मादनी वसाइल से माला माल है ये इलाका, इसका भी तस्करा किया बाबर साहब ने, सियासी जमातें अपना किरदार अदा करी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर किरदार अदा करी हैं। सर, इसी इमेज को
मजीद कैसे पॉजिटिवली बिल्डअप किया जा सकता है, फरमाइएगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेन स्ट्रीम सियासी जमातों पर आयद होती है, जैसा कि बाबर साहब ने भी कहा। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की सिर्फ 16 सीटें हैं जी। और वो चूंकि आइन के तहत रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से मुतय्यन की गई है। बलूचिस्तान की आबादी कम है, रकबा ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे 16 सीटें हैं। और जो मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका इंटरेस्ट नहीं बनता कि वो बलूचिस्तान में आए, वहाँ पे इलेक्शन लड़े। दूर दराज लंबे चौड़े हलके हैं, एक एक हलका सैकड़ों हजारों किलोमीटर पर मुश्तमिल है, तो वो अपना टाइम, मनी और एनर्जी जाया नहीं करते। और वही जो वो पॉलिटिकल अपना कैपिटल है वो पंजाब से, KPK से और सिंध से गेन करने की कोशिश करती है। इसलिए फौरी तौर पर सियासी जमातों को मिलकर बलूचिस्तान में कौमी असम्बली में नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए आइन साजी करना होगी। कौमी असम्बली की सीटें जब तक नहीं बढ़ेंगी उस वक्त तक बलूचिस्तान के अंदर कौमी सियासी जमातों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। इसलिए ये सबसे पहला हल है। और दूसरा हल जो सूबाई सतह पे सूबाई जमातें हैं बलूचिस्तान की, अब तक हमने बलूचिस्तान को सूबाई कॉन्फ्रेंस सियासी जमातों पर ही छोड़ा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में सूरत हाल ये है कि जो सियासतदान जब वो हुकूमत में होता है तो वो मुहिब वतन भी होता है, वो रियासत के नैरेटिव के साथ भी होता है, उसका बयानिया हर तरह से पाकिस्तान के मुफाद में होता है। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में नहीं होता तो फिर उसको एहसास महरूमी नजर आता है, फिर वो मिसिंग पर्सन की बात करता है, फिर वो एहसास महरूमी की बात करता है, फिर वो सारे ये नैरेटिव जो बलूचिस्तान के खिलाफ जाते हैं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं, उस नैरेटिव को उठाकर उसकी एडवोकेसी शुरू कर देता है। तो ये बलूचिस्तान का असल मसला है। और दूसरा मसला, जो सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं तो सबसे बुरी गवर्नेंस जो है वो बलूचिस्तान में देखने को मिली हमें। जहाँ पर हम बलूचिस्तान के अंदर छुपे हुए पोटेंशियल का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ हमें ये भी देखना होगा कि जितनी बैड गवर्नेंस, जितनी करप्शन, जितनी अकरबा परवरी बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के शायद ही किसी और सूबे में। अच्छा सर, जिस तरह से आप बात करें ना, इसी बात को मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूंगी। अभी आपने जिस तरह से कहा कि कौमी असम्बली में नुमाइंदा सीटों की जो तादाद है वो बढ़ानी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मिल के काम करना है। सर, क्या लगता है आपको, हमारी सियासी जमातें क्या इस पोजीशन में है कि वो इस बात की एडवोकेसी कर सकें कि बलूचिस्तान के मसले का हल ये है और हम ये डिमांड कर सकते हैं इस वक्त? बलूचिस्तान का आउट ऑफ बॉक्स आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी देखें, जिस मैं बैड गवर्नेंस का जिक्र कर रहा हूँ, जिस करप्शन का जिक्र कर रहा हूँ, इस पे भी जब सियासतदानों ने नाअहली दिखाई, यहाँ पे नहीं काम किया, तो अब सिस्टम हरकत में आया है। अब वो लोग जो पाकिस्तान के लिए जाने दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो आए दिन अपने जवानों की शहादतें दे रही हैं, सिविलियन लोग शहीद हो रहे हैं, वो कितनी देर तक बर्दाश्त करते हैं सारी चीज को। तो अब इसलिए ऐसा मैकेनिज्म बलूचिस्तान के अंदर मुतारफ करवा दिया गया है तो उसमें करप्शन मिनिमाइज हो जाएगी और वो एक लोकल गवर्नमेंट लेवल। यकीनन हम पुरुमीद है सर, कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को। और जहां आप बात करें ना कि बलूचिस्तान के मसाइल का आउट ऑफ द बॉक्स हल निकालना है, वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। जो बात ब्रेक पे जाने से पहले होती है उसी को कंटिन्यू करेंगे। बाबर यूसुफजई साहब, सर आपकी जानिब आना चाहेंगे। हनीफ कमर साहब ने जो सजेशन दी थी कि सियासी जमातों का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है और बलूचिस्तान के मसाइल का हल आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा, जिसमें सियासी जमातें ये किरदार अदा कर सकती हैं मिलकर अगर काम करना चाहें। सर, कौमी असम्बली में नुमाइंदा सीटों की तादाद बढ़ाने की बात हुई, मैंने उनसे ये जानना चाहा था क्या हमारी सियासी जमातें ये रियलाइज़ कर चुकी हैं कि हम इस बात की एडवोकेसी कर सकें? सर, आपकी जानिब मैं यही सवाल लेकर आऊँगी, आपको क्या लगता है किस तरह से सियासी जमातों का किरदार मजबूत हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल हनीफ कमर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो रकबा है बलूचिस्तान का वो सबसे ज्यादा रकबा है तमाम सूबों के मुकाबले में, लेकिन जो हमारी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है वो सबसे कम है। सिर्फ 16 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो बलूचिस्तान के हिस्से में आती हैं, तो इस वजह से जो मरकजी या विफाकी जमातें जो होती हैं वो बलूचिस्तान को इतनी अहमियत नहीं देती, क्योंकि 16 बहुत ही कम नंबर है। शायद इससे ज्यादा सीटें जो हैं वो फैसलाबाद से एक
فیصل آباد سے جیت جاتے ہیں. جتنی پوری صوبے کی سیٹیں نہیں ہیں اتنی صرف فیصل آباد سٹی سے اتنی سیٹیں مل جاتی ہیں. لیکن دیکھیں آپ کو بلوچستان کو جو ہے نا وہ وفاقی نشستوں کے حساب سے نہیں دیکھنا ہوگا, آپ کو بلوچستان کو ایک صوبے کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مدنی خزانے بھرے رکھے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ریکوڈک ہے, سیندک ہے, یہاں پر دنیا کا سب سے بہترین جو ڈیپ پورٹ ہے گوادر کی صورت میں وہ یہاں پر ہے. سی پیک کا جو افتتاح ہو رہا ہے, سی پیک کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ گوادر سے ہوتا ہے, وہ بلوچستان میں شامل ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے ساتھ 2 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں, ایک ایران کا بارڈر لگتا ہے, ایک افغانستان کا بارڈر لگتا ہے. تو جتنی ہماری وفاقی جماعتیں ہیں انہیں بلوچستان کو ترجیح دینی ہوگی. بلوچستان کو قومی دھارے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ سیاسی جماعتوں کو بلوچستان کو ترجیح دینی ہوگی. ڈاکٹر سعید الزمان صاحب, سر ہم وہ جو بات کر رہے تھے میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پاکستان اس وقت خطے کی پوری توجہ کا مرکز ہے. ایک ایسوسی ایشن کے طور پر کچھ ممالک سامنے آ رہے ہیں جو خطے کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں. چائنا کی بات کریں, رشیا کی بات کریں, ایران کی بات کریں, پاکستان اور بنگلہ دیش موسٹ ایکسپیکٹڈلی یہی وہ کردار ہیں جو کہ اس خطے کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں. سر کتنا اہمیت کا حامل ہے اس وقت یہ تمام تر معاملہ کہ ہم ان اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کردار ادا کریں, کچھ سٹرکٹ پالیسیز اپنائیں؟ دیکھیے ہما صاحبہ, سٹرکٹ پالیسیز تو اپنانی پڑیں گی اور اس کے لیے کمپریہنسو اور ہولسٹک اسٹریٹجی ہونی چاہیے, چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں چاہے وہ بیرونی معاملات ہوں. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بیرونی فرنٹ پہ, ایکسٹرنل فرنٹ پہ پاکستان ایک بہت اہم اور اچھا رول پلے کر رہا ہے. دیکھیے اگر آپ پاکستان بنگلہ دیش کے ریلیشنز کو دیکھیں یا اس ساؤتھ ایشیا میں جو پاکستان کی انڈیا کو چھوڑ کے باقی تمام کنٹریز سے جو ریلیشنز ہیں کم و بیش بہت اچھی ہیں. میں چاہتا ہوں میری سمجھ کے مطابق ان کو ان پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اکنامک روابط بڑھانے چاہیے, جیو اکنامکس پہ فوکس کرنا چاہیے. یہاں سے جب ہم ساؤتھ ایشیا کے خطہ سے باہر جاتے ہیں, چاہے وہ ویسٹ ایشیا ہو, مڈل ایسٹ ہو, یا اس طرف آپ ایسٹ ایشیا چائنا کی طرف آئیں, یا آپ یورپی یونین, رشیا اور امریکہ کی طرف جائیں, اکنامک کیپیبلٹیز پہ فوکس کرنا ہوگا, جیو اکنامکس پہ فوکس کرنا ہوگا. ہمیں زیادہ سے زیادہ اکنامک کوآپریشن بڑھانی ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو اکنامک کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑھیں گی. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب صرف جیو پالیٹکس کی اہمیت تھی, اب جیو پالیٹکس کے ساتھ ساتھ جیو اکنامکس کی اہمیت ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان کی جو آخری نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو پبلک میں آئی تھی اس میں فوکس جیو اکنامکس ہی تھا. سو تمام تر محور ہما صاحبہ جیو اکنامکس ہونا چاہیے. ہمیں اپنی اکنامک یہ جو آپ بات کریں نا کہ اکنامک کیپیبلٹی ہمیں بڑھانی ہے, اور بلوچستان اس وقت میرا خیال ہے ہائی لائٹڈ ایریا ہے. حنیف قمر صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے لیں گے سر, پھر تو پورے وفاق کی حکومت کی سیاسی جماعتوں کی توجہ ساری یہیں پہ ہونی چاہیے کہ اس خطے کو بہتر بنائیں, اس کے چیلنجز کو کوپ اپ کریں تاکہ ہم جیو اکنامکس پر کام کر سکیں. پاکستان میں اگر کوئی سونے کی چڑیا کسی خطے کو کہا جا سکتا ہے تو وہ بلوچستان ہے, اور کیوں نہ پاکستان فوکس کرے بلوچستان پر. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی, پاکستان کی حکومتوں کی, اسٹیبلشمنٹ کی, میڈیا کی, ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے پاکستان کی ویلفیئر کے لیے اور بلوچستان کی ویلفیئر کے لیے کردار ادا کرے. یہ خطہ جس میں جو اربوں ڈالر کے خزانے چھپے ہوئے ہیں, اگر ہم ان کو یوٹیلائز کر لیں تو ہماری آنے والی نسلیں بھی پاکستان میں خوشحال ترین زندگی گزاریں گی. یہ بہت بڑا جیو اکنامک جو ہے وہ آپ کو ایج مل سکتا ہے اس سے. لیکن اس کے لیے آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ گورننس کا نظام بہتر بنانا ہوگا. اچھی خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں اچھی گورننس کے لیے کرپشن فری گورننس سسٹم متعارف کرانے کے لیے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں, پاک فوج جو ہے وہ سول گورنمنٹ کو مکمل طور پر اسسٹ کر رہی ہے اور اپنی مکمل رہنمائی اور اپنی صلاحیتیں اس کو پرووائیڈ کر رہی ہے, لاتے ہوئے اقدامات کر رہے ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. اللہ